ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں چند مسائل میں گزشتہ آپ حضرات کے سامنے ذرا کنفیوز ہو گیا تھا زکوٰۃ کے نصاب کے وزن بتانے میں. وہ ذرا میں آپ کے ذہنوں سے وہ بات صاف کر دوں کہ چاندی کا جو نصاب اور سونے کا نصاب جس کا زکوٰۃ میں لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ ذرا آپ حضرات نوٹ کر لیں. زکوٰۃ کا جو نصاب سونے کا ہے وہ 80 پر 7 گرام، جیسے گزشتہ بھی بتایا، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، 80 پر 7 گرام 780 ملی گرام جی. اور یہ جو چاندی کا نصاب ہے 612 گرام، چاندی کا جو نصاب ہے 612 گرام. اور یہ جو گیہوں جو ہم عطا کرتے ہیں صدقہ فطر کے طور پر، وہ کتنا؟ 1 کلو 575 گرام. گیہوں جو ہم عطا کرتے ہیں وہ کتنا؟ 1 کلو 575 گرام، یعنی 1.5 کلو ذرا زیادہ، بس 100 گرام سے ذرا کم. یعنی میں یہاں کر یہ حساب بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو ریٹ کیوں کوئی ریٹ، وہ ریٹ اس لیے کہ یہ کلو جتنے ریٹ میں مل رہے ہیں اسی حساب سے قیمت بتائی جاتی ہے. 80 روپے صدقہ فطر ہے، 150 روپے صدقہ فطر ہے. کشمش اور کھجور 3 کلو 125 گرام. کشمش اور کھجور کا جو وزن ہے وہ 1 کلو 325 3 کلو 125 گرام. 3 کلو 125 گرام کھجور اور جو اور کشمش کا صدقہ فطر ہے. 3 کلو 125 گرام. یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بتانا تھا. اچھا، روزے کا کفارہ یہ بہت ضروری ہے. روزے کا کفارہ کتنا دیں؟ اگر کوئی شخص روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اس کا کفارہ ادا کرنا، ایک تو یہ ہے کہ بھئی 2 مہینہ روزہ رکھو. اگر 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کتنا کفارہ ادا کرنا؟ تو کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کتنے مسکین؟ 60 مسکین. اور وہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ 60 مسکینوں کو کتنا؟ ٹوٹل 90 پر 4 کلو 470 پر 8 گرام 40 ملی گرام غلہ. 90 پر 8 کلو 60 مسکینوں کا کھانا 2 ٹائم کا. یہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے. اب کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لیا کرے کہ اس کی زندگی کا معیار کیا ہے. اس کی زندگی کا معیار، اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنے کرائے کے مکان کے حساب سے حساب لگا لو، نارمل زندگی گزار رہا ہے، بس 5-10 ہزار روپے کے اندر کرایہ بننے والا ہے، اس کی کمائی 20 سے 25 ہزار روپے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ بندہ اپنے صدقہ فطر کا نصاب مختصر بنا لے. مطول بنانے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، مختصر بنا لے.
جیسے مثال کے طور پر 100 روپے دے دیا، گھر میں جتنا سر اتنے صدقہ فطر. انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ میں تفصیل سے. اب اعتکاف، اب اس وقت 2 باتیں بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ مستورات کے لیے اب یہ دوسرا عشرہ ختم ہوتی ہی اعتکاف پہ بیٹھیں گی ہماری خواتین. بہت ساری بہنیں آئندہ ہفتہ جو سنت والا اعتکاف بیٹھنے والی ہیں وہ یہاں نہیں پہنچ سکیں گی. تو اسی قرآن میں جو آیت وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں عورتوں کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف سنت ہے. اور گھر میں اگر چند عورتیں ہیں تو گھر میں جو مسجد ہے اس مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اگر گھر کے اندر چند عورتیں نہیں ہیں، ایک ہی عورت ہے، تو کچن روم کے ساز و سامان کھانے پکانے کے لا کر اسی جگہ پر رکھ لے جس جگہ پر وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، وہیں بیٹھ کر پکوان کر سکتی ہیں، اجازت ہے. اعتکاف میں صرف اتنی پابند ہے کہ جو جگہ متعین کی گئی اسی جگہ پر رہیں، بغیر کسی ضرورت کے وہ جگہ سے نہ ہٹیں. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اپنے استنجے کا تقاضا، وضو. دیکھو وضو اگر نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے وہ جا سکتی ہیں، وضو ہیں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اعتکاف سے اٹھیں گی تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور کسی بھی محرم سے ملاقات آپ اگر ضروری سمجھیں تب آ کر آپ اپنے حدود میں ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. نامحرم سے تو ہرگز 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 نہ اعتکاف میں ملاقات جائز ہے نہ غیر اعتکاف میں ملاقات جائز ہے. اور حدود سے باہر بغیر کسی شرعی تقاضے کے طبعی تقاضے پر نہ نکلیں. یہ اعتکاف کی پابندیاں ہیں. اور اعتکاف میں بے اللہ سے لو لگانا، سادہ سیدھا لباس میں رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا، یہ اعتکاف میں بہت ضروری ہے. اس میں کسی بھی طرح خیانت اللہ کو برداشت نہیں ہے. تو اس کے لیے تمام خواتین سے یہ گزارش ہے کہ اعتکاف کی ترتیب بنائیں. اب مسائل زکوٰۃ کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے بتایا زکوٰۃ کے بارے میں، عورتوں کے پاس جتنے زیورات ہیں وہ زیورات جتنے گرام بتائے گئے 612 گرام چاندی اور 80 پر 7 گرام سونا اگر ان پر ہے تو اس وقت مارکیٹ کی قیمت کو مد نظر رکھ کر زکوٰۃ دیں گے. اس لیے کہ سونے کی قیمت مارکیٹ میں الگ الگ ہے. بعض سونے کی قسم اس کی قیمت کا بڑا ڈیمانڈ، وہ قیمت کم نہیں ہوتی، برابر ہی رہتی ہے. بعض سونے کی ایسی قسم ہے جس کی قیمت گھٹتی رہتی ہے. تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو سونے کی قسم بڑھتی ہے گھٹتی ہے اس کے بارے میں باقاعدہ مارکیٹ میں پوچھ لینا چاہیے سنار کے پاس، یہ سونا تم کتنے میں لے سکتے ہو. اب وہ بتائیں گے ریٹ، ہم آ کر یہ سونا 1.5 لاکھ میں 2 لاکھ میں 5 لاکھ میں لے سکتے ہیں. اسی حساب سے زکوٰۃ کا نصاب بنائیں. جس میں خریدی کرے وہ خریدی کا حساب لگانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بے خریدی تو عام طور پر ڈیزائننگ کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، دکان کے اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے، ضرورت کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، دنوں کے اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو خریدی کا لحاظ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ اس بات کے سلسلے میں فکر مند ہو سکتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے
اس کے حساب سے آپ اس کا نظام بنائیں. ہمارے گھر کو ایڈوانس دیتے ہیں 1 لاکھ روپے, اس کا 1 لاکھ روپے کا بھی نکالنا ضروری ہے. دیکھیے 4 چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں, جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں, جو گھر میں ہم رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں, جو سواری ہم چلاتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں. ایڈوانس بھی ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے لیے ایڈوانس دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک آج کل لوگ لیس میں زیادہ سے زیادہ مکانات لیتے ہیں, تو لیس میں جتنا پیسہ دیا گیا ہے ان تمام پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. ضروری ہے جی, لیس میں جتنا پیسہ دیے ہیں اتنے پیسوں کی کیا نکالنا, ایڈوانس کیا نکالنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ زیادہ ایڈوانس دیتے ہیں کم بڑھا دیتے ہیں, تو ان کے لیے بھی نارمل ایڈوانس سے جتنا پیسہ زیادہ دیے اتنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالنا. جیسے مثال کے طور پر 10,000 روپے مکان کے لیے آپ نے 3 لاکھ روپے ایڈوانس دیے, حالانکہ وہ 10,000 روپے مکان کا ایڈوانس صرف 1 لاکھ روپے بنتا ہے یا 1,10,000 بنتا ہے. 10 مہینے کا حساب لگا لو, 1 لاکھ روپے بنتا ہے. تو گویا آپ نے کتنا ایکسٹرا دیا, 3 لاکھ, یعنی 2 لاکھ روپے ایکسٹرا دیے ہیں, تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا. 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا یہ آ کر شرعی حکم ہے, اس کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور جو چیزیں گھر کے اندر شوکیش کی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے. جیسے تانبے کا برتن, ہمارے نانی کا کنڈا, ہمارے دادی کا کنڈا, بول کو بعض لوگ کنڈے سوپ جمع کر لے کو رکھ لیتی. 40 پر 1,000, 670 پر 5 روپے پیسوں کی زکوٰۃ ہے. اگر کسی بندے کے پاس 40 پر 1,000, 670 پر 5 روپے پیسوں پر 1 سال گزر گیا, اسے زکوٰۃ دینا واجب ہے. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں اسے ہم تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 40 پر 1,000, 770 پر 5 روپے, 670 پر 5 روپے, جس کے پاس نہیں 40 پر 2,000 رکھو نا, اسے ہمیں کیا نہیں دے سکتے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے کم ہے تو اس سے کم رہے تو زکوٰۃ دینا دے سکتے ہیں آپ, جائز ہے, آپ کی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی. اگر کسی کے 40 پر 2,000 روپے سے زیادہ ہیں یا 40 پر 2,000 روپے ہی, اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. گھر کا ایڈوانس جو لیتی ہے اس کے پاس زکوٰۃ لے لیا. گھر کا جو ایڈوانس لیتے ہیں اس میں 2 چیزیں. ایک ہے اگر کوئی ایڈوانس کو لے کر امانت کے طور پر رکھ دیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کوئی اس کو استعمال کر لیا یعنی وہ پیسہ ختم ہو گیا تب بھی زکوٰۃ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی اسے تجارت میں لگا دیا, تجارت کی آمدنی ہو رہی ہے, تو جتنی آمدنی ہوئی اور تجارت جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ, اس پیسے اس آمدنی پر زکوٰۃ ہے, ایڈوانس پر. ٹھیک ہے بھائی. ایک سوال کی پرچی آئی ہوئی ہے, بہن اور بھاوج کے پاس زیورات ہیں لیکن بھائی اور بہنوی کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالے, تو بھائی اور بہنوی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, دے سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. 40 پر 7 گرام جی 480.
میں نے مسئلہ 40 پر 2000 روپے، 40 پر جس کے پاس نہیں ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. 40 پر 2000 روپے جس کے پاس نہیں ہے اسے، اس سے زیادہ اگر ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے کم ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کا آپ خیال رکھیں. دوسری بات، یہاں جو میں بہن بھائی کو دے سکتی ہیں، کیا دے سکتی؟ بھاوج بہنوی کو دے سکتی ہیں کیا؟ یعنی بہن ہے بہنوی کو، بھاوج بھائی کو، یعنی اس کا مطلب کیا؟ بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی کیا؟ صاف صاف اگر پوچھا جائے، اگر شوہر غریب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی حضور میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، کسے دوں؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، اسے دو. اس نے کہا حضرت میرے خاندان میں سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے، لاچار اگر کوئی ہے، مسکین اگر کوئی ہے تو وہ صرف میرا شوہر ہے. کون ہے؟ میرے شوہر سے بڑھ کر فقیر، لاچار، تنگ دست کوئی نہیں. تو آپ علیہ السلام نے مسکرایا، پھر کہا اسے کیا میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، ہاں آپ اپنے شوہر کو دے سکتی ہیں. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے ذمے شوہر کی پرورش نہیں ہے، نفقہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، لیکن شوہر کے ذمے بیوی کی ذمہ داری ہے، نفقہ ہے، نان نفقہ سکنا دینا ہے. تو اس لیے فقہاء نے فرمایا بیوی شوہر کو زکوٰۃ اپنی دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، ورنہ وہ زندگی بھر عربی اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر کی ذمہ داری زندگی بھر اپنی بیوی کو نان نفقہ سکنا دینا ہے، بیوی کی ذمہ داری اپنے شوہر کو دینا نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کمائی کی ذمہ داری بھی شوہر پر ہے، بیوی پر کمائی کی ذمہ داری. چنانچہ تفصیل کے ساتھ روایات موجود ہیں، وہ بخاری شریف میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا. رب اغفر ورحمة تجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.